اس آیت کو مجھے آج تھوڑا سا جلدی ختم کرنی تھی کسی اور جگہ پر جانے کے لیے. ایک بڑے عابد تھے، عبادت گزار شخص، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ وہ دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے تھے، اور وہ صاحب گھر پہنچے رات کے وقت تو دیکھا کہ ان کی عورت رو رہی ہے، پردے میں منہ چھپا کر کے بہت رو رہی تھی. تو یہ جلدی گھر میں پہنچے تو دیکھا کیا حال ہے بیگم، کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا، میرے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا ہے. وہ بہت پاک عورت تھی، نہایتی پارسا خاتون، اس کے پردے کی لوگ مثالیں دیتے تھے. کہا کیا ہو کیا گیا؟ خاتون نے کہا کہ شام کے وقت ایک باہر کوئی مانگنے والا آیا تھا، اس نے آواز لگائی تو میں نے سوچا اللہ کے نام پر کچھ خیرات کر دوں. میں نے دروازہ کھولی اور خیرات دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس فقیر نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا. اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور میرا لباس کھینچنے لگا. کسی بھی طرح سے میں نے بچ بچاؤ کر کے دروازہ بند کر لیا. کچھ خروچ میرے جسم پر آ گئے، یہ دیکھو اس کے ناخن کے نشان آ گئے. مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ غیر مرد نے مجھے چھو لیا، آج میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. اس نے غلطی عورت کی تو نہیں ہے نا، خاتون کی تو نہیں ہے. اتنا سنتے ہی وہ ان کے شوہر دھاڑے مار کر کے رونے لگے. ہائے افسوس، ہائے افسوس. بیوی نے سوچا کہ شاید اب میرا شوہر میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اے میری خاتون، قصور تیرا نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے کہ آج میں دکان پر بیٹھا تھا، ایک نوجوان عورت آئی اور اس نے کچھ سامان مجھ سے خریدا تو میری نیت خراب ہوئی، صرف میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت سے چھو لیا تھا. میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت سے صرف چھو لیا تھا اور اللہ رب العزت نے وہی میرے گھر میں مجھے دکھا دیا. یہ سزا ہے میرے لیے، میرے اعمال کی کرتوت کا بدلہ اللہ رب العزت نے مجھے میرے گھر پر دکھا دیا. تم اگر کسی اور کی عورت پر نظر ڈالتے ہو، یاد رکھنا تمہاری بیٹیاں بھی کبھی سلامت نہیں رہیں گی، تمہاری بہنوں کی عزت تار تار ہو سکتی ہے. وہ نوجوان جو کسی چلتی پھرتی عورت پر نظر ڈال کر کے سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مرد ہوں، جب ان کے گھر کی عزتیں لٹیں گی تب اسے پتہ چلے گا. میرے عزیزو، یہ ایک بات یاد رکھے، مسلمان وہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر کی وہی عزت کرتا ہے جو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرتا ہے.